أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف ورس نمبر 13 سے 16۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم فما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ یہاں سے اصحاب کہف کا قصہ بالتفصیل شروع ہو رہا ہے۔ اصحاب کہف یعنی غار والے آج سے کئی 100 سال پہلے، کئی صدیاں پہلے کسی بستی میں جس کا نام اللہ رب العزت نے نہیں بتایا، نہ ان کا وقت ہی اللہ رب العزت نے بتایا ہے، کسی بستی میں چند نوجوان تھے، اور اس بستی یا اس علاقے، اس ملک کا بادشاہ بھی مشرک تھا، اور وہاں کی عوام بھی اپنے بادشاہ کے دین کے مطابق کفر و شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی تھی۔ توحید کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس بستی میں، ہر طرف شرک ہی شرک۔ اب وہ شرک کس نوعیت کا تھا؟ جس طرح قرآن مجید نے سابقہ اور کئی اقوام کے شرک کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی قسم کا شرک ہوگا۔ بتوں کو پوجتے ہوں گے، آگ کے پجاری ہوں گے، اور خود اس بادشاہ کو پوجتے ہوں گے، بادشاہ کو سجدے کرتے ہوں گے، ان سے اپنا رب خیال کرتے ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کہ اللہ پاک جس طرح قرآن مجید میں فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ پاک زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مردہ بستی میں جہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا، اس بستی میں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ توحید والے نوجوان کھڑے کرنے تھے۔ اللہ پاک نے چند نوجوانوں کے دلوں میں اپنی توحید کا عقیدہ پیدا کر دیا۔ اگرچہ عقیدہ توحید فطری طور پر ہر انسان کے دل و دماغ میں موجود ہے، فطری طور پہ ہر بچہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا لیں، اسے عیسائی بنا لیں، اسے مشرک بنا لیں، اسے بدھو بنا لیں، جو بھی بنا لیں، فطری طور پہ تو سب میں توحید موجود تھی۔ اس فطری عقیدہ توحید کو ماحول دبا دیتا ہے، تو وہ جو دبی ہوئی توحید ہے وہ کسی وقت بھی انگڑائی لے سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے چند نوجوان توحید والے اس بستی میں کھڑے کر دیے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں، باپ بھی بت بنانے والا، بت گر، اور پوری قوم بت پرست۔ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، اکیلے ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے۔ تو یہ چند نوجوان اس شرک والی بستی کے اندر کھڑے ہوئے، ایک سے دو، دو سے چار، یہ آپس میں ملتے چلے گئے، اور ایک ان کی پوری یونین اور اتحاد بنتا چلا گیا، ایک جتھا اور گروہ بنتا گیا اہل توحید کا، توحید یوتھ فورس کا ایک جتھا بن گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورے کیے کہ بھائی یہ ہماری قوم تو ساری گمراہ ہے، یہ تو غیر اللہ کو پکارتی ہے، جبکہ ہمارا پروردگار ہمیں پیدا کرنے والا تو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ہمیں تو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یقیناً توحید کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اس پوری بستی میں ان نوجوانوں کے عقیدہ توحید کی خوشبو پھیل گئی، حتیٰ کہ یہ بادشاہ کے دربار تک بات پہنچ گئی۔ آج کل بھی دیکھ لیں، بادشاہوں نے، صدروں، وزیر اعظموں، حکومتوں نے اپنی CID ایجنسیاں رکھی ہوتی ہیں، کہیں حکومت کے خلاف کوئی سازش تو نہیں چل رہی۔ اس دور کے بھی کوئی اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہوں گے تو بادشاہ تک بات آنن فانن پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ قرآن مجید کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان بادشاہ کے دربار میں بھی حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے برملا اللہ کی توحید کا اظہار اور اقرار کیا۔ بادشاہ نے پوچھا ہوگا، بتاؤ بھائی، سنا ہے کہ تم کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ تو ان اللہ کے شیروں نے کسی قسم کا کوئی توریہ نہیں کیا، حالانکہ ایسے حالات میں توریہ کرنا بھی بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا ظالم ہو، آپ کو اس کے ظلم و ستم سے شدید خطرہ ہو، تو آپ کوئی ظاہری طور پہ ایسے الفاظ بول دیں کہ جس سے وہ کچھ اور سمجھ جائے، آپ کچھ اور کسی اور سینس میں بات کریں، وہ کچھ اور سمجھ جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سفر میں اپنی بیوی سے کہا تھا نا کہ تو کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، خامد کہو گی تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، کہ خامد ختم ہوگا تو اس عورت پہ قبضہ کرنا ممکن ہوگا، اس لیے تم بھائی کہہ دینا۔ اور ذہن میں کیا رکھا کہ
ایمان کی بنیاد پہ، اسلامی اخوت کی بنیاد پہ بھائی کہنا، لیکن وہ حقیقی بھائی سمجھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح وہ کر سکتے تھے، لیکن جوان تھے نا، جوانی تھی، اور جوانی میں انسان کے جسم میں جذبات بھی جوان ہوتے ہیں، خون بھی گرم ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کا، مر مٹنے کا جذبہ بھی جوان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جوان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو رب نہیں مانتے، ہم ان بتوں کو، ان بادشاہوں کو، کسی کو رب نہیں مانتے، صرف زمین و آسمان کے رب کو اپنا رب اور اپنا معبود اور اپنا الہ مانتے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہونا تھا؟ پھر اس کے بعد ان پر حکومتی کاروائی، عدالتی کاروائی شروع ہونی، انہوں نے جیل میں جانا تھا، ان کو پھانسی ہونی تھی، یا جو کچھ بھی ان کا پروسیجر تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ چند نوجوان کھڑے ہو گئے، اور کھڑے اس لیے ہوئے کہ جوان بھی تھے، اور پھر عقیدہ توحید تو انسان کو ویسے ہی بے خوف کر دیتا، بڑی بڑی طاقتوں سے انسان عقیدہ توحید کی برکت سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مشرک سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے، مشرک سے بڑا اس کائنات میں کوئی بزدل نہیں، اور مواحد سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے اس کائنات میں۔ تو بہرحال یہ مواحد بھی تھے، جوان بھی تھے، اور جوانی میں عبادت، توبہ، اللہ کے دین کی طرف رجوع، یہ تو اللہ کو ویسے بڑا پسند ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن جن چند قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزاری، جو رب کی عبادت میں جوان ہو، جس کی اٹھان رب کی عبادت میں ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے میدان محشر میں زندگی کے متعلق، لازمی سوالات، ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا نا، تجھے جوانی دی تھی بتا کہاں گزار گیا۔ بہرحال جوانی میں آدمی اچھائی کی طرف لگ جائے پھر بھی بہت آگے نکلتا ہے، اور اگر برائی کی طرف نکل جائے پھر بھی بہت آگے چلا جاتا ہے۔ دونوں چیزوں میں جوانی میں انتہا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی زیادہ صحابہ جوان تھے، جوانی والے لوگ زیادہ مسلمان ہوئے، اور جو قریش کے بوڑھے بابے تھے وہ زیادہ تر اپنے آباء و اجداد کے پرانے عقیدوں پر اور پرانے مذہب پر ڈٹے رہے اور ادھر ہی مر گئے۔ لیکن جو نوجوان تھے نا، یہ اگر صحیح دین کی طرف آ جائیں نا، پھر ان کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں پیشی ہوئی، پھر اس کے بعد وہاں توحید کا برملا اعلان کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے الگ سے کہیں اپنی کوئی خفیہ میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں، جب ہمارا عقیدہ ان سے بالکل مختلف ہے تو اب ہمیں فزیکلی، جسمانی اعتبار سے بھی اس معاشرے میں نہیں رہنا چاہیے، نکل جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ اللہ کے بندے اتنا بڑا فیصلہ، گھر، خاندان، بیوی، بچے، بہن، بھائی، قبیلہ، جائیداد، زمین، ہر چیز چھوڑ کر نکل جانا ہمیشہ کے لیے، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا فیصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہم سے تو اس معاشرے میں، بیوی بچوں میں، بہن بھائیوں میں، اپنے گھر میں، اپنے کارخانے، اپنی دکان، اپنی فیکٹری میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حکم نہیں مانا جاتا کہ ہم اپنا کپڑا سنت کے مطابق رکھ لیں، ہم اپنی کنگھی سنت کے مطابق کر لیں، ہم داڑھی کے 4 بال بڑھا دیں، ہم سے تو اتنا سٹیپ نہیں لیا جاتا۔ تو وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے،
انہوں نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ کھڑے ہو گئے نا، جب وہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہم نے بھی ان کو کھڑا کر دیا، پھر ہم نے بھی ان کے دلوں پر ایسی مضبوط گرہ باندھ دی کہ ہر قسم کا غم، خوف، پریشانی اور انتشار اور ذہنی تذبذب سارا کچھ ختم ہو گیا۔ بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، جتنا ایمان تھا نا اس کو ہم نے اور بڑھا دیا، کیونکہ ایمان اور یقین ہی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر یہ نوجوان اس بستی سے نکل گئے، اور پھر جا کر چلتے 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 اللہ پاک نے ان کے دل میں وہ رستہ ڈال دیا کہ جس رستے میں ایک غار تھا، اور پھر یہ کوئی پناہ لینے کے لیے، رہائش کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے اندر جا گھسے، اور اس غار کا جب معائنہ کیا تو وہ غار انہیں پسند آیا کہ یہ رہنے کے لیے ٹھیک ہے، اور پھر اندر گئے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا سلایا کہ بس پھر 309 سال تک وہ سوئے ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں۔ قصہ یا قصو کا معنی ہوتا ہے کوئی واقعہ بیان کرنا، کوئی آپ بیتی بیان کرنا، کوئی واقعہ، کوئی کہانی۔ نقصو، ہم بیان کرتے ہیں، اس کے شروع میں جو نون ہے وہ ہم کا معنی دے رہا ہے، اور نحنو کا معنی بھی ہم، دو دفعہ ہم، تو اس سے مقصود ہوتا ہے ہم پر زور دینا۔ نحنو نقصو، ہم ہی بیان کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر۔ اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ شاید جس طرح کے بعض اسرائیلی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پر کچھ سوالات کیے تھے کہ تم اس شخص سے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا، یہ سوال کرو کہ وہ غار والے نوجوانوں کا واقعہ کیا تھا، ان سے پوچھو کہ وہ ذوالقرنین کیا تھا، ان سے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اشارہ ملتا ہے اس آیت کریمہ کے الفاظ سے کہ اللہ پاک نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے، مشرکین نے پوچھا نا کہ آپ یہ باتیں بتائیں اگر سچے نبی ہیں تو اللہ پاک نے پھر اس کے جواب میں یہ کہا، نحنو نقص، ہم بیان کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہو؟ اگر آپ کو علم نہیں، کیونکہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، ہم بیان کرتے ہیں، نحنو نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، یا آپ سے، لفظی معنی آپ پر بیان کرتے ہیں، آپ پر پڑھتے ہیں، یا آپ سے بیان کرتے ہیں۔ نبأ، خبر، واقعہ، قصہ، ہم، ان کا، نبأ ان خبر کو کہتے ہیں، سورۃ النبأ۔ نبأہم، ان کی خبر، بالحق، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ بیان کرنا مراد ٹھیک ٹھیک بیان کرنا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ اور اصحاب کہف کا اتنا واقعہ ٹھیک ہے جتنا قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ لوگوں نے بہت سی باتیں اس میں اپنی طرف سے ایڈ کی ہوئی ہیں اسرائیلی روایات سے، تو ہم ان سے پرہیز ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جتنا قصہ ہماری ہدایت سے متعلق ہوتا ہے نا، اتنا قصہ اللہ پاک نے بیان کرنا ہوتا۔ اب ان کے نام کیا تھے، اس سے ہماری ہدایت کا کوئی تعلق نہیں، ان کی بستی کون سی تھی کوئی تعلق نہیں، ان کا دور کون سا تھا کوئی تعلق نہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کریں گے، یا بیان کرتے ہیں، دونوں طرح درست ہے۔
انہم بے شک وہ فتیتن چند نوجوان تھے، یوتھ، اس دور کی یوتھ. انہم فتیتن، فتیہ جمع ہے فتن کی. انہم فتیتن بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بی پر، ربہم اپنے رب، جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدنا اور ہم نے زیادہ کر دیا ہم انہیں ہدن ہدایت میں، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا. اللہ اکبر. اس سے اور اس طرح کی دیگر 8 آیات قرآن مجید سے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہیں، اور کئی ایک احادیث بھی بیان فرمائی ہیں، اور ان سے امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر کئی محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے، وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. وربطنا اور ہم نے بند باندھ دیا، ہم نے گرہ لگا دی، ہم نے بند باندھ دیا، علا پر، قلوب قلب کی جمع، قلوبہم ان کے دلوں، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا. جس طرح مختلف چیزیں بکھری پڑی ہوں نا، بکھری ہوئی چیزیں، ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر گٹھڑی کی شکل میں باندھ دیا جائے، پھر وہ بکھرتی نہیں. اس طرح اللہ پاک نے ان کے دلوں کو باندھ دیا کہ اب ان میں کسی قسم کا خوف، وسوسے، ڈر، پریشانی، یہ چیزیں نہ رہیں. وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا، یعنی ان کو مضبوط کر دیا. اذ لیکن یہ کب ہوا؟ اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا تو انہوں نے کہا. بندہ کھڑا ہی نہ ہو شرک کے خلاف، برائی کے خلاف، جہالت کے خلاف، توہم پرستی کے خلاف، بدعات کے خلاف کھڑا ہی نہ ہو تو پھر اللہ پاک بھی مدد نہیں کرتا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ تمہیں ثابت قدم کر دے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. ہمت مرداں مدد خدا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فا تو یا پھر قالوا انہوں نے کہا. اب جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اس کے متعلق 2 تفاسیر. ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، جب پیشی ہوئی تو وہاں انہوں نے زبردست قسم کا توحید کا واز کیا اور اپنا عقیدہ بیان کیا برملا. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ پہلے تو وہ اس معاشرے کے اندر ہی رہ کر دیکھتے رہے، شرک توحید سارا کچھ اپنی قوم کے شرک کو دیکھتے رہے، کھڑے نہیں ہوئے، کچھ بولا نہیں زبان سے. لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے قوم کے مشرکانہ عقائد کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا کہ بھائی اب اعلان کرو، برات کا اعلان کرو. تو اس کھڑے ہونے سے مراد قوم کے عقائد کے خلاف کھڑا ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونا بھی ہو سکتا ہے. اذ قاموا فقالوا جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی الہ کو، ہم اس کے سوا کسی الہ کو ہرگز نہ پکاریں گے. پکارنے سے مراد کیا؟ دعا مانگنا، اولاد مانگنا، مشکل کشائی کے لیے پکارنا. تو ہم اس کے سوا کسی کو ہرگز نہ پکاریں گے. لن ندعو، یہ لئی جو ہے نا، لام زبر نون، یہ اس میں زیادہ زور ہوتا ہے اس نفی کے لفظ میں، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے ہرگز نہ ندعو، ہم پکاریں گے. ندعو کے آخر میں جو الف ہے اس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لگا ہے، یہ الف پڑھنے میں نہیں آتا، اس لیے لن ندعو نہیں پڑھنا، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی
بھی معبود کو، الہن پر تنوین ہے، اور تنوین کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کسی بھی معبود الہ کو، لقد یقیناً قلنا ہم نے کہی، اذن اس وقت، یعنی اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو پکار دیں تو پھر تو ہم نے اس وقت تو پھر ہم نے کہی، کیا بات کہی؟ شططا، حد سے گزری ہوئی بات، بڑی ہی نامعقول اور نامناسب بات، بڑی ہی فضول بات۔ اس کے بڑے معنی ہیں، اس کا معنی گپ بھی ہے، اس کا معنی جھوٹ بھی ہے، بکواس بھی ہے، اس کا معنی ظلم بھی ہے، حد سے گزری ہوئی بات بھی ہے۔ یہ اس کا وہی مفہوم ہے جو ان شرک لظلم عظیم کا معنی، کہ پھر تو ہم یعنی بہت بڑا ظلم کریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو۔ ہؤلائی، یہ قومنا ہماری قوم ہے، ہؤلائی دیز کے معنی میں، ہؤلائی قومنا یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا جنہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ اس کے سوا، اللہ کے سوا، آلہتن کئی معبود، یہ ہماری قوم ہے، اس نے اس کے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لی۔ آلہہ جمع ہے الہ کی، پہلے واحد آیا اب جمع آ گیا، آلہتن کئی معبود، ہماری قوم نے کئی معبود بنا لیے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور ویسے بھی مشرک کا ایک معبود نہیں ہوتا، ہر کلومیٹر کے بعد 2 4 5 کلومیٹر کے بعد انسانوں کے معبود بدل جاتے ہیں، اس علاقے کا معبود اور ہے، فلاں شہر کا اور ہے، فلاں ملک کا اور ہے، ہر علاقے کا معبود الگ الگ ہوتا ہے۔ صرف توحید والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا الہ، چاہے وہ کائنات کے کسی کونے میں چلے جائیں، چاہے وہ زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں، سمندر کی تہوں میں چلے جائیں، یا وہ کسی آسمان کی بلندی پر چلے جائیں، ہر جگہ ایک ہی الہ ہوگا، ایک ہی اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، لولا کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، یاتونا وہ لاتے، یعنی وہ پیش کرتے، علیہم ان پر، ان معبودوں پر، بی سلطان کوئی واضح دلیل، وہ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ سلطان واضح مضبوط دلیل کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن مزید تاکید کے لیے آگے بین کا لفظ بھی آ گیا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ یعنی ہماری قوم کے مشرک لوگ ان معبودوں پر، ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ کوئی عقلی، کوئی نقلی، کوئی دلیل۔ فمن ازلم، فا تو من ازلم، کون بڑا ظالم ہے، ازلم افعل کے وزن پہ ہے، سپرلیٹو ڈگری اس کو کہتے ہیں، اس میں تفضیل، سب سے بڑا ظالم۔ فمن ازلم، تو پھر کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ لیکن اگر اس کے بعد من آ جائے تو پھر اس کا معنی سب سے بڑا ظالم نہیں، بلکہ پھر یہ کمپیریٹو ڈگری ہوتی، فلاں سے بڑا۔ فمن ازلم، تو کون زیادہ ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، من جمع من، من سے، کس سے؟ من جس نے، افطرا گڑا، باندھا، علی اللہ اللہ پر، کاذبا جھوٹ، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اور اللہ پر جھوٹ کون باندھتا ہے؟ وہ مشرک، وہ کہتا ہے جی فلاں اللہ کا شریک ہے، اللہ نے تو کسی کو شریک بنایا نہیں، اللہ نے تو کسی کو بیوی بنایا نہیں، کسی کو بیٹا بنایا نہیں، کسی کو اولاد بنایا نہیں، کسی کو اپنے سے جدا کیا نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اعتزلتمو، ازل سے، ازل، ازل کا معنی ہوتا ہے علیحدگی اختیار کر۔ وَإِذْ اعتزلتمو، اور جب تم الگ ہو چکے ہو ان سے، یہ وہ آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قائل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین، صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔
علیحدہ ہونے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہجرت کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے علیحدگی اختیار کر چکے۔ کس لحاظ سے علیحدگی؟ عقیدے کے لحاظ سے، برات کا اظہار کر چکے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ وَمَا، اور جن کی یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، اِلَّا اللَّهَ، سوائے اللہ کے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہیں ان سے بھی تم علیحدگی اختیار کر چکے۔ یعنی اپنی قوم سے بھی برات کا اظہار کر چکے، اور ان جھوٹے معبودوں سے بھی تم برات کا، بیزاری کا اظہار کر چکے ہو۔ فَأْوُوا، فا تو آوو کا معنی پناہ لو، فَأْوُوا، پس تم پناہ لے لو، اِلَى الْكَهْفِ، کسی غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ، معلوم ہوتا ہے کوئی پہاڑی علاقہ ہوگا جہاں غاروں شاروں کا سلسلہ عام ہوگا۔ يَنشُرْ لَكُمْ، اچھا یہاں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ معاشرے سے کاٹا ہو کر الگ کوئی خیمہ لگا کر رہبانیت اختیار کرنا یہ درست ہے، اس آیت سے بعض لوگوں نے نکالا، حالانکہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کس مذہب کی بات ہے، اسلام لیٹسٹ دین ہے، اس میں رہبانیت جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک غار ثور میں، جس طرح صحابہ کہف مشرکوں سے چھپ کر رہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور میں رہے ہجرت کے سفر میں۔ اور یہ اس وقت ہے جب آپ، علیحدگی اس وقت ہے جب آپ کا کسی معاشرے میں رہ کر اپنا ایمان بچانا ممکن ہی نہ رہے، فتنوں کا شدید دور ہو، تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، اور وہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر، بارش کی جگہوں پر زندگی گزارے گا، اور فرمایا یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ ایسے کوئی حالات آ جائیں تو پھر انسان آبادیوں سے نکل سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی غار میں پناہ لے لو، ینشر لکم، ینشر لکم، کھول دے گا وہ تمہارے لیے، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا۔ من کی وجہ سے ترجمہ کریں گے کچھ رحمت، کیونکہ اس کی رحمت تو بے انتہا ہے، وہ اپنی کچھ رحمت تمہارے لیے کھول دے گا، تم پر بکھیر دے گا۔ وَيُحَيِّئْ، اور وہ مہیا کر دے گا، لَكُمْ، تمہارے لیے، مِنْ أَمْرِكُمْ، تمہارے کام میں، کہ تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، تمہارا فیوچر کوئی نہیں، روزگار کا سلسلہ کوئی نہیں، وہ تمہارے لیے مہیا کر دے گا، من امرکم، تمہارے کام میں، مرفقا، کوئی سہولت، کوئی آسانی، مرفق، آسانی۔ اور یہ وہی الفاظ ہیں جو انہوں نے شروع میں دعا کی تھی۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشد۔ وہ الفاظ ہی اللہ پاک نے نقل کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے نوجوانوں کو بطور خاص اصحاب کہف جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ان نوجوانوں کی طرح اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی، عقیدہ توحید کی فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔